Assalamu alaikum class 10. My name is Miss Nadia. I am going to teach you English. Let's start from chapter number 1. The name of the chapter is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embodiment of justice. इस चैप्टर में हम सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उस सिफ़त के बारे में ज़िक्र करेंगे जो कि बहुत प्रोमिनेंट थी और वो थी अदल और इंसाफ. Let me start the reading first. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and goodness in their individual as well as social life. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारका है वो उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन नमूना है जो अपनी इनफरादी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नूए इंसानी की हर शोबे ज़िंदगी में अमल करने के लिए एक नहायत ही आला और शानदार मयार कायम किए हैं. अब पैराग्राफ नंबर 2 पे आ जाइए. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव, उन्होंने अमली तौर पर ये साबित करके दिखाया दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल दैन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, कि उनसे ज़्यादा कोई भी इंसाफ पसंद नहीं है. एज अ यंग ट्रेडर he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ प्रोफेशन एक ट्रेडमैन थे, ताजिर थे, और जो भी इनकी डीलिंग्स होती थी ही ऑलवेज़ हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स विद ऑल द पीपल. उनकी जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ होती थी डीलिंग्स वो इंसाफ पर मबनी होती थी. और एक कामयाब बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो बहुत फेयर हो, अपनी डीलिंग्स में इंसाफ पसंद हो. एक और वाक़या बताना चाहूँगी. व्हेन द काबा वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब काबा की तामीर हो रही थी, देयर अरोज अ डिस्प्यूट अमंग द पीपल रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन. ब्लैक स्टोन कहते हैं हजर अस्वद को. ये एक ऐसा पत्थर है जो जन्नत से आया है. ही एडवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर सेटिंग द ब्लैक स्टोन. उन्होंने एक बहुत ही अच्छा हल तलाश किया जिसकी वजह से बहुत बड़ी जो कबायली लड़ाई होने वाली थी वो नहीं हुई. ओके, नाउ नंबर 3 पैराग्राफ पे आ जाइए. एज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना he decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed और race. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे पहले मदीना के हेड थे. अभी मक्का उन्होंने बाद में फतह किया था, पहले वो मदीना के हेड थे. और जो भी उनके पास आता था केस हल होने के लिए वो बिल्कुल ये नहीं देते थे कि जो लोग लेकर आए हैं उनकी रंगत क्या है, क्या वो काले हैं, गोरे हैं, उनकी नस्ल क्या है और उनका मज़हब क्या है. एक दफ़ा वंस अ कुरैश वुमन वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग. एक दफ़ा का वाक़या है कि कुरैश की एक औरत पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया. सम पीपल वॉन्टेड टू सेव हर फ्राम पनिशमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ओनर ऑफ द फैमिली ऑफ द कुरैश. अब कुरैश एक बहुत मोतबर एक नस्ल थी, एक कबीला था. दे आस्क्ड हज़रत उसामा बिन ज़ैद. अब लोगों ने, जो कुरैश के लोग थे, उन्होंने उसामा बिन ज़ैद से कहा कि वो इंटरसीड करें, सिफारिश करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो उस औरत को छोड़ दें. तो जब वो उसामा बिन ज़ैद ने सिफारिश की उस औरत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांट कर कहा, बहुत गुस्से से कहा कि जो बनी इसराइल है, बनी इसराइल वॉज रूइंड बिकॉज ऑफ दिस. दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर एंड फॉरगेव द रिच. कि जो बनी इसराइल के लोग थे वो कानून गरीबों पर लागू करते थे और अमीरों को छोड़ दिया करते थे. नाउ प्लीज़ कम टू पैराग्राफ नंबर 4. ड्यूरिंग द सरमन एन अंसारी सीइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु थलबा सिटिंग देयर स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स देम एंड सेड. अब एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई वास दे रहे थे तो वहाँ पर एक अंसारी बैठा हुआ था और उसने कुछ लोगों को देखा जो कि थलबा के ट्राइब से थे. एंड ही पॉइंटेड आउट, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ओ अल्लाह के नबी, देयर एंड सिस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली. इनके अबाउजात में से एक आदमी ने हमारे एक बंदे का कत्ल कर दिया था. नाउ अब हम चाहते हैं कि अब उनके किसी बंदे का फांसी लगा दी जाए. द होली प्रॉफिट रिप्लाइड, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन.
جو باپ کا قصور ہے اس کا جو سزا ہے وہ بیٹے کو نہیں دی جا سکتی. تو انصاف کے مختلف معیار قائم کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ایکٹ سے. ناؤ کم ٹو paragraph number 6. The Holy Prophet was so well known for his justice that even the Jews, number 5 kar rahi hu, the Holy Prophet was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided cases in accordance with the Jewish law. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ انصاف پسند تھے کہ جو نان مسلمس تھے لائک جیوز جو یہودی جو کہ ان کے اتنے بٹر اینیمیز تھے, ان کے شدید دشمن تھے, وہ بھی اپنے کیسز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے. ہی ویری اسٹرکٹلی فالوڈ دا کمینڈمنٹ آف اللہ. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نبی اللہ کے اس احکام کی بڑی سختی سے پیروی کرتے تھے. اف دے کم ٹو یو ایدر جج بٹوین دیم اور ڈکلائن ٹو انٹرفیئر. اگر کوئی دو لوگ آپ کے پاس کوئی کیس لے کر آتے ہیں تو یا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر لو اور یا پھر پیچھے ہٹ جاؤ. اور اگر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں if you decline تو کوئی آپ کو ہرٹ نہیں کر سکتا. if you judge in equity between them. اور اگر آپ جج کرتے ہیں تو انصاف کے پر مبنی کریں. کیوں؟ For God loves those who judge in equity. کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. Now come to paragraph number 6. Justice demands. اب جو انصاف ہے وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ Justice demands that it should be upheld in all circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relations. اب انصاف یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ہر حالت میں نافذ کیا جائے. ایون اف اٹ گوز اگینسٹ ونس اون سیلف. چاہے آپ کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو, آپ کے کسی فیملی ممبر کے یا اپنے کسی بہت قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو فیصلہ, آپ اس کو نافذ کریں. آل آف ہز لائف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ججڈ ادر پیپلز افیئرس وتھ جسٹس اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینس ٹو بی جسٹ. اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہی نصیحت کی کہ وہ جسٹس کے ساتھ فیصلہ کریں. اٹ از رپورٹیڈ بائی حضرت علی دیٹ Allah's messenger said to him. حضرت علی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will follow the truth. جب دو لوگ آپ کے پاس کوئی کیس لے کر آئیں تو دونوں کی جو دلائل ہیں, جو آرگیومنٹس ہیں, وہ پوری طرح سنو اور وہ دلائل سننے کے بعد پھر آپ فیصلہ کرو. صرف اسی طرح ہی ہم سچ کو پا سکتے ہیں. حضرت معاویہ reported Allah's messenger as saying, any ruler who closes his door on the poor, the needy and the destitute, God closes his door on him when he becomes needy and destitute. What is the meaning of destitute? It means مفلسی, غربت. تو یہاں پر معاویہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی رولر, کوئی بھی جج اپنا دروازہ بند کرتا ہے غریبوں کے آگے تو اللہ بھی اس پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے جب وہ غریب ہو جائے. Now come to paragraph number 7. While حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was on his death bed, جب وہ اپنے بستر مرگ پر تھے, he proclaimed, انہوں نے پبلکلی اناؤنس کر دیا. proclaim میں نے پبلکلی اناؤنس کرنا. if I owed something to anyone, اگر میں نے کسی کا دینا ہے تو مجھ سے وہ آج ہی ڈیمانڈ کر لیں. اور if I wronged any person, یا میں نے اگر کسی شخص کے ساتھ برا کیا ہے تو وہ آج ہی مجھ سے بات کر لیں, کیونکہ آج میری پراپرٹی ہے, میں ہوں اور میرا آنر سب آپ کے سامنے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں آپ لے لیں. کسی نے کچھ نہیں کہا, صرف ایک آدمی اٹھا اور اس نے فیو درہمز ڈیمانڈ کیے جو کہ اس کو اسی وقت ادا کر دیے گئے. Now come to paragraph number 8. Allah's messenger proved by his own example. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال کے ساتھ خود یہ پروف کیا. No one could be more justice than him. کوئی بھی ان سے زیادہ انصاف پسند نہیں ہو سکتا. Even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. چاہے وہ ان کے اپنے خلاف جا رہا ہو فیصلہ یا ان کے جو بہت عزیز اقارب ان کے خلاف جا رہا ہو فیصلہ. He decided every case brought to him by friend or foe with justice. چاہے دوست لے کر آئے کیس, چاہے کوئی فو یعنی دشمن لے کر آئے کیس, without fear of favor. کبھی انہوں نے کسی کی غیر ضروری فیور نہیں کی. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. اور اس طرح کے جو ان کی شخصیت کا جو سائز آپ کہہ لیں
اتنا زبردست تھا کہ دا ہولی قرآن نے ان کے بارے میں کہا. دا ہولی قرآن کلیئرلی مینشنس دس اسپیکٹ. ان کا یہ پہلو بڑا اچھی طرح سے انہوں نے اجاگر کیا قرآن نے. وی ہیو انڈیڈ ان دا میسنجر آف گاڈ اے گڈ ایگزامپل آف کنڈکٹ فار اینی ون ہوز ہوپ از ان گاڈ اینڈ ان دا فائنل ڈے. وہ لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں, اس کے نبی پر یقین رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں, ان کے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفائی زندگی ہے اس کو فالو کریں. آئی ہوپ سو آپ لوگوں نے اس کو فالو کیا اچھی طرح سے. یہ ہمارے کوشچن آنسرس ہیں. کوشچن نمبر 1 آپ دیکھیے, ہاؤ کین پیپل اچیو پرفیکشن ان دا مورل, اسپرچل اینڈ سوشل ایریاز آف لائف. پیپل کین اچیو پرفیکشن ان دا مورل, اسپرچل and social areas of life by seeking light from the message and guidance from the holy prophet's life. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ہم پرفیکشن حاصل کریں, کامیابی حاصل کریں اپنے جو مورل ہیں, جو ہمارے فلاحی اور اسپرچل, روحانی اینڈ سوشل سماجی شعبے زندگی ہیں. Now come to question number 2. How did the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم set high and noble ideals for all mankind? جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ بن کر آئے تھے. ٹھیک ہے. He set up noble ideals through his practical examples for all mankind to follow in every day of life. آپ نے دیکھا کہ ہمارے اکثر جو لائک جرمنی ہو گیا, کچھ اور ممالک ہیں, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنایا ہے اور بہت کامیابی سے اپنایا ہے, جو کہ ہم ابھی تک اپنا نہیں سکے. نمبر 3 پر آ جائے. How were people of Makkah convinced of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم justice even before his prophethood. کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نبوت بھی نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے کہ ان کے کنونس تھے, ان کے قائل ہو چکے تھے, وہ کیسے ہوئے تھے؟ تو اس کا آنسر بیٹا یہ ہے, دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریزولو دا ایشو آف دا سیٹنگ آف دا بلیک اسٹون. حجرہ اسود کو انہوں نے اس طرح سے حل تلاش کیا کہ لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی جو قبائلی لڑائی تھی اس سے بچ گئے تھے. اس سے انہوں نے لوگوں کا دل جیت لیا تھا. ٹھیک ہے کلاس. نمبر 4 کوشچن, what standards of justice did the holy prophet practice as head of the state of Medina? اب وہ کون سے ایسے اسٹینڈرڈس تھے جو انصاف کے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے بطور ہیڈ مدینہ کے. As the head of the state of Medina, the holy prophet made non-Muslims bring their suits to him. یعنی کہ انہوں نے اس طرح سے انصاف کے اصولوں کو اپنایا کہ جو نان مسلمس تھے لائک جیوز, وہ بھی اپنے کیسز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جو جیوز کے جو لاز تھے ان کے مطابق ان کے جو ہوتے تھے کیسز, ان کو وہ فیصلہ دیا کرتے تھے. سو کلاس, دس واز آل اباؤٹ یور چیپٹر نمبر 1 اینڈ آئی ہوپ یو ول گو تھرو, یو ول ڈو دا ریڈنگ. اوکے, اینڈ that's all for today, and please try to solve the questions like choose whether each sentence needs an indefinite article. You can do it. He asked me a very hard question. The question that he asked me was very easy, so number 5B, you can do it very easily. So please do something and send it to me. Thank you. Off.